سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں ایک انتہائی ہولناک، خوفناک، ہیبتناک منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آخرت کی گھڑی ہے، میدان حشر ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہے، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یہ استعارہ استعمال ہوا ہے قیامت کے لیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، تمام مخلوق کو بلایا جائے گا کہ آئیں اللہ کو سجدہ کریں۔ الی السجود، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فلا یستطیعون، تو اللہ کی اس مخلوق میں سے کچھ بدنصیب وہ بھی ہوں گے فلا یستطیعون، جن کو سجدے کی استطاعت ہی نہیں ہوگی، یعنی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ اب آگے ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، مجرموں کی طرح ان کی نگاہیں نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی۔ مجرم جب عدالت میں جاتا ہے نا تو سر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا نا، تو اس طرح وہ مجرم ہیں اور ان کے نگاہیں نیچے کو جھکی ہوئی ہیں، جو رب کو سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہے۔ دوسری جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور آگے سبب بیان کیا جا رہا ہے، وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ 5 وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وَهُمْ سَالِمُونَ، اور وہ صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، سجدے کے لیے نہیں آتے تھے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، آج یہ اپنے رب کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تمام لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے یعنی دنیا میں نماز ادا نہیں کی، اللہ کے حضور جھکے نہیں، اب وہ رب کو سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر کے اندر، ان کی پشت کے اندر جو جھکنے کی صلاحیت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور وہ تختے کی مانند ہو جائے گی، اور وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور رب کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ خوفناک انجام ہے بے نمازیوں کا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازیں پابندی سے ادا کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یعنی نماز قائم کرنے اور نمازوں کی حفاظت کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ 5 نمازیں اچھی طرح وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور احسن طریقے سے حاضری دو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے باب الصلاۃ میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حافظ علیہا، اللہ حکم دیتا ہے نا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، تو فرمایا کہ من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے کیا ہوگی؟ نور، پلسرات سے گزرنے کے لیے اسے وہ روشنی اللہ عطا فرمائے گا، جس کے ذریعے سے وہ پلسرات کے اوپر سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلا انعام۔ ارشاد فرمایا برہانن، اس کے پاس مومن ہونے کی دلیل اور پہچان ہوگی یہ نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء کا نور اور چمک جو ہے میری امت کی شناخت ہوگی، تو یہ اس مومن بندے کے پاس دلیل اور پہچان ہوگی کہ میں مسلمان ہوں۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا وَنَجَاتًا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، کبھی 8 کا نمازی، کبھی کھاٹ کا نمازی، کبھی سال کا نمازی، سال کے بعد اس کو عید کی نماز یاد آتی ہے، تو جو شخص پابندی سے 5 نمازیں ادا نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی، نہ اس کے پاس ایمان کا کوئی ثبوت ہوگا، نہ اس کو وہ نور ملے گا جس کے ذریعے سے یہ پلسرات سے پار جا سکے۔ پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، قیامت کے دن یہ بے نمازی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم جھونک دیا جائے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کس قدر خوفناک منظر ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا یہ حشر ہو، اس کے والدین کا یہ حشر ہو، اس کے بیوی بچوں کا یہ حشر ہو کہ وہ ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ جہنم میں جائے؟ اگر ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے
تو اللہ کے اس حکم کی اطاعت میں اللہ کے سامنے میں جھک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نماز قائم کیے بغیر عذاب جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ حکم دیتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز قائم کرو، اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ مرد حضرات مساجد کے اندر باجماعت ادا کریں، خواتین گھروں کے اندر وقتی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، کہ ہمارا شمار نمازوں کو برباد کرنے والوں میں نہ ہو، کہ نمازوں کے برباد کرنے والوں کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔